آگے ہیں وہاں پہ سر، سب سے آگے ہیں ٹویٹر اور فیس بک کی حد تک. چلے نعیم صاحب کا یہ بات ضرور ہے. نعیم صاحب واٹ نیکسٹ؟ الیکشن تاریخ آگے ہوئی ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی مجھے کافی سارے ملے ہیں، نون لیگ کے بھی کافی سارے ملے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کی فل فلج تیاریوں میں. الیکشن کی تیاری لگ نہیں رہی میں نے جو معاملات چل رہے ہیں. واٹ ڈو یو سی؟ دیکھیے جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے تو نون لیگ ایسے لگ رہا ہے جس طرح الیکشن ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، الیکشن کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اس سے سمجھ لیکن کاغذات نامزدگی وہ بھی جمع کرا رہے ہیں. دیکھیں وہ تو کروانے پڑتے ہیں نا، وہ تو کروانے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کاغذات جمع کرواتے ہیں تو اس کے بعد ایک الیکشن کا اسپیسیفک بوم اٹھتا ہے، کارنر میٹنگ وغیرہ وغیرہ، جلسے جلوس یہ وہ. آپ دیکھیں تو مجھے مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایون مولانا فضل الرحمان کی وہ بھی کے پی میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے، کہیں بھی پولیٹیکل یا یوں کہہ لیں کہ انتخابی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا اس سے ظاہر ہے پیش منظر جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح سپریم کورٹ چاہ رہا ہے. تو جس طرح سپریم کورٹ چاہ رہا ہے اگر نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کس طرح چاہ رہا ہے؟ وہ ڈیٹ آ گئی نا ایک، ہاں تو اگر نہیں ہوتے تو کیا فرق؟ آپ کا مطلب ہے کہ اس تاریخ پہ نہیں ہوں گے؟ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں نا، آپ بھی. جب آپ دیکھیں کہ ریاست کے خلاف ایک پارٹی پوری کھڑی ہو جاتی ہے تو دوسری طرف 10 پارٹیاں کل کو کہیں گی یا دوسری فورسز کہیں گی یا الیکشن کمیشن کو لوگ پیسے نہیں دیں گے، تحفظ کے لیے بندے نہیں دیں گے یا تو مردم شماری کے لیے بندے نہیں مل رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں، سر نے بھی بڑی خوبصورت بات کی چونکہ قانون دان ہے. یہ بتائیے نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، اسرائیل میں، سعودیہ میں، برطانیہ میں کوئی انکوڈڈ آئین ہے؟ ناٹ ایٹ آل. لوگ اپنی روایات اور اخلاقیات کے بلبوتے پہ آگے چلتے ہیں. اور آپ سر نہ مثال دینا، یہ کل کورٹ نے بھی مثال دی، چھڑ دیو نہ کرو، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. برٹن کی مثال جب آپ پاکستان میں دیتے ہیں تو کڑے 50 روپے دے اسٹام دیتے باہر پڑ جاتے ہیں لوگ. جب آپ لکھتے ہیں اسلامی بھی لکھتے ہیں، جمہوریہ بھی لکھتے ہیں. سر نہیں بنتی نہیں، مثال بنتی نہیں ہے نا اس کی. وہ کل سے میں ایک چیز کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، وہ کل ہماری عدالتوں نے پوچھا، بہت آنریبل ہے آف کورس، پتہ نہیں کہ کڑا ورڈ مائنڈ کر جان، بڑے ڈرتے ڈرتے بات کرنی پڑتی ہے. جی برطانیہ میں نہیں ہوتا. راجہ صاحب مجھے کوئی فورم بتا دیجئے. برطانیہ میں کون سا 50 روپے کے اسٹام پہ باہر چلا جاتا ہے؟ کوئی فورم بتا دیجئے. برطانیہ میں کون سی بیٹی ہے جو جیل سے باہر باپ کی عادت کے لیے آتی ہے، باپ باہر چلا جاتا ہے، بیٹی باہر ضمانت پہ آج بھی. دیکھیں میں نہ مسلم لیگ نواز ہوں، نہیں سر آپ پی ٹی آئی ہیں. اخلاقیات کی بات کریں. دیکھیں میں اور آپ تھوڑے تھوڑے 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں، ہماری جنریشن ہے اس ملک میں، تو پھر مجھے وہ فورم بتا دیجئے جہاں جا کر کے میں رونا رہوں کہ جن کے ہاں آئین نہیں ہے ان کے ہاں پاسداری ہے، آپ کے ہاں ایک آئین موجود ہے. تو جن کا ہم نام نہیں لیتے، ہمارے ایک کراچی والے بھائی صاحب ہیں، کیا ہمیں پھر وہ کوئی پیدا کرنے ہیں؟ جب آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری ایک بات ذہن میں رکھیے، میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنی فورسز کو، پاکستان کی فورسز کو، کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ جو ہے نا اس کو دہرایا نہیں ہے. یہ میں بھی اس پہ بڑا واقعی شکر گزار ہوں. پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پنجاب میں نگران حکومت ہے، کسی پی ڈی ایم کی نہیں ہے. لوگ 2-3 باتیں آپ نے بھی کی نا کہ دیکھیں جی ممی ڈیڈی لوگ تھے، ان سے ریاست ہار گئی. ریاست ممی ڈیڈی نہیں، دہشت گردوں سے بھی نہیں ہارتی. ریاست نے تھوڑا سا اپنا جیسچر شو کیا جیسے میں ماں جیسی. ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے. اچھا اگر سوچنے کی بات ہے، ماں جیسا جیسچر نہیں تھا نعیم صاحب، میں وٹنس کیتا ہے سارا ٹائم فیلڈ ہے. ماں جیسی بالکل نہیں. دیکھیں ہم بھی مانیٹر کرتے رہے ہیں. آپ یہ نوٹ فرما لیجئے، ریاست کے پاس جو ہوتا ہے، ریاست جتنی مضبوط ہے اور جتنے لوگ وہاں پر تھے، یہ ٹھیک ہے، یہ متفق ہوں. جتنے وہ لوگ، میں مکمل کر لوں جی پھر آپ فرما لیجئے گا. آدھے گھنٹے سے زیادہ پاکستانی فورسز کو نہیں لگتا بھائی ہم نے دہشت گردوں سے نمٹا ہے. یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے. یہ میں نے کیوں سیکورٹی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کے پاس بندوق ہے، کیا چلی ہے؟ کوئی بندہ مرا ہے، گولی اور گالی جب ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا واپس تو نہیں آتی، تو وہ واپس نہیں آتی. فائر ہوئے ہیں سر، ہوائی ہوئے ہیں یا خدائی ہوئے ہیں یا غیر ہوائی ہوئے ہیں. لوگ تو اس وہ کیا تھا ضلع شاہ کو بھول گئے نا. آپ دیکھیں کہ اس کی موت کہاں گئی. ضلع شاہ میرا بچہ تھا، آپ کا بھائی تھا، تو ہم نے نہیں مروانے بھائی. یہ سیاستدان مل جائیں گے اور دیکھ لیں ہوا کیا ہے. اب کل کو مکر جائیں، یو ٹرن تو میرے پیارے عمران خان لیتے ہیں نا، انہوں نے کہا اب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
اللہ کرے. میں بات ختم کرتا ہوں تو یہ بھائی جان کو بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پالیٹکس کہتی ہے ریاضت ہونی چاہیے, فراست ہونی چاہیے, عجز ہونا چاہیے. دنیا کے نکمے ترین ملک میں دیکھ لیں, ویسے انصاف کے لحاظ سے آپ کا نکمہ پن 129 پہ ہے, ماہر قانون بیٹھے ہیں, دیگر معاملات میں بھی ہے, لیکن 2-4 معاملات میں آپ اچھے بھی ہیں. اگر یہاں آپ کو عجز نظر آیا چلیں, اگر کسی سیاسی پارٹی میں آیا, اگر ریاضت نظر آئی ہے, فراست نظر آئی ہے, تو مجھے بتائیں سوائے بلوے کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا. سر اس پہ مجھے اجازت دیجیے, آپ ہی کسی میں کامنٹ میں ایڈ کر دوں. سر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا, بڑے کریڈیبل لوگوں نے, کہ ریسنٹلی زرداری صاحب نے اچھا ہمیں آپ کہیں انکریڈیبل تو نہیں سمجھتے؟ سر اس جماعت کے لوگوں میں سے بات کرو, اس جماعت کے لوگوں میں سے کہے آپ میرے استاد ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, آپ اللہ رحم کرے. تو اس جماعت میں سے کچھ لوگوں نے بتایا جی کہ پیپلز پارٹی نے اپروچ کی ہے شہباز صاحب کو کہ الیکشن ہونے دے. آپ درست کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ فراست تھی نا, بات 100% درست ہے. پیپلز پارٹی نے ایک فلور پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا پی ڈی ایم سے تعلق نہیں ہے, ہم صرف الائیڈ ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہیں کہہ دیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اتاری بھی گن پوائنٹ پہ گئی ہے, حکومت لائی بھی گن پوائنٹ پہ گئی ہے. شکر کریں کہ یہ جو مقتدر حکومت لائے ہیں یہ ان گائیڈڈ میزائل نہیں ہے. پہلی جو حکومت تھی وہ ان گائیڈڈ میزائل تھے, بیک باؤنس ہو گیا. آپ کے جرنیلوں کو, ججوں کو سوری ٹو سے سمجھ آ جانی چاہیے. کس الیکشن پر کام ہی نہیں ہے نا ان کا, کام آپ کا میرا ووٹ کا کام ہے. دیکھیں کام نہیں ہے نا ان کا. دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے ساتھ دھوکہ بڑا ہوتا ہے گل ہے نا. آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, مجھے یہ خوش گمانی ہے کہ مجھے آپ بطور اینالسٹ آپ نے بلایا. آپ میرے استادوں میں سے, میں آپ سے ہم نہ نون لیگ ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ ہم پی ٹی آئی ہیں. ہم بک گئے ہیں. میں تقسیم ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم بک گئے ہیں, ہم ریٹنگ کے لیے بک گئے ہیں, ہم ریاست کے لیے بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور مجموعی طور پہ اس میں میرا نوحہ سن لیں سر, یہ بڑے دکھتی رگ آپ نے میری پکڑ لی ہے. سر پرابلم یہ ہے کہ مجھے کنفیوز کر دیا گیا کہ ریاست کے ساتھ کون ہے اور مخالف کون ہے. مجھے وہ کنفیوژن میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کڑے پاسے جاواں. میں اپنی عقل مطابق, اپنی فہم مطابق چیزیں انالائز کرتا رہتا ہوں صبح دوپہر شام کے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. سر کنفیوژن اتنی کریٹ میں راجہ صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, مکے مدینے کے بعد میرے نزدیک ایز اے ڈیموکریٹ پارلیمنٹ آپ کی مقدس ہے اور مقدم ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے مور دین 70% پیپل سے آپ یہاں جو سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اچھے علماء ہیں, یہ اچھے گائیڈ کرنے والے ہیں, آپ اچھے رہنما ہیں, لیکن آپ اپنی ڈیوٹی بھول گیا. نہیں مسعود اپنی ڈیوٹی بھول گیا. اصل بات یہ ہے ہم گھروں میں بھی اپنی ڈیوٹی بھول گئے. ہم نے سیاست کو کھیل, اب آپ غور کریں کہ ہمارے پارلیمانی الفاظ کیا ہیں, فلاں کی وکٹ گر گئی ہے, فلاں کا یہ ہو گیا, اور اب سیاست ہوتی نہیں, سیاست کھیلی جاتی ہے. تو اب جب آپ کھیلتے رہیں گے نا تو پھر آدھا کھیل, کوئی بھی کھیل ہو, ٹی وی پہ ہو رہا ہو تو کیا فاؤل نہیں ہوتا؟ آپ کے سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں, فاؤل ہوتا ہے, فاؤل پلے نظر آتا ہے. آپ کے دوسرے الیکشن ہے, فاؤل ہوتا ہے. ابھی یہ کل پرسوں رو رہے تھے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہ مجھے آدھی رات کو فون آتے ہیں. بھئی آپ فون سنتے ہیں تو آپ کو آتے ہیں, بند کر دیو. اب آپ دیکھیں نا 4-5 بندوں نے ڈرامہ رچایا جس میں ایک سابق وزیر اعظم ہے, انہوں نے کہا جی ری امیجن پاکستان تحریک. او باپ تمہارا, میرے بھائی پیارے بھائی شاہد خاقان عباسی سے ہاتھ جوڑ کے, خاقان عباسی پارلیمنٹ میں 85 سے, میں بچہ تھا, اب میں چراغ سحر ہو گیا ہوں, اس خاندان کا بندہ ہمیشہ اسمبلی میں ہوا ہے. آج یہ ہمیں کہتے ہیں پارلیمنٹ نے پچھلے 5 سال سے اس کا بھئی آپ نے تقدس خراب کیا ہے, ساتھ آپ نے ایک حسن وہ کیا فؤاد حسن فؤاد بٹھا لیا. جارب صاحب میں پیش ہونا تو ضروری ہے نا. میں ایک جملے میں عرض کروں, پہلی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم نے اپنی جو سیاسی جمہوری فہم ہے اس کو ذبح کیا ہے, یہ بات کر کے ذبح کیا. تحفے ہمیشہ اس سیٹ کو ہی ملتے ہیں. دوسری بات ہے کہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ قانون پڑھ لیں. قانون میں لفظ ہے ٹو اٹین, ڈسپوز آف یا ٹو اون کی بات راجہ صاحب نہیں ہے. ٹو ریٹین, آپ کو تحفہ ملتا ہے تو ریٹینڈ ہے. سر یہ بڑا سمپل ہے نا, میں سمپلی بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں آپ کو کہ جو لوگوں نے سارے تحائف لیے ہیں ماضی کے سیاستدانوں نے جو سارے لیے ہیں, یہ سارے کے سارے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ہمیں دکھا دیں کہ ہم نے یہ میری بات ختم ہو گئی. وہ تمام تحائف ہمارے پاس میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ آپ کا میڈیا کنفیوز ہے,
इस हमाम में सारे नंगे हैं ही नहीं सर कानून सर एक वहाँ सेकंड आप सब ठहर जाना, मैं बड़ा काम कीता, ठहर कितने जाओ मीडिया ठहर जाओ सर, एक मिनट ठहर मेरा वन लाइनर कंफ्यूजन सर, एक सेकंड नहीं सर, एक मेरा एक इसमें मेरा सजेशन ले लीजिए, थोड़ा सा इसको मुझे सिंपलीफाई कर दे। शाहिद खान भाई साहब के बच्चों ने मेट 10 कोई वो फोन है हुआवे का वो लिए हुए हैं। अब आपको लगता है कि साबका वजीर आजम के बच्चे जो बिलियनियर्स हैं, जो एयरलाइन के मालिक हैं, वो हुआवे का फोन आज भी 18 तो बाद 4 साल 3 साल 2 साल लंघण तो बाद आज भी वही फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। पुराना फोन किधर जाता है सर? मेरे वर्गा बंदा फोन बेचता नहीं होता क्योंकि मेरा प्राइवेट डेटा होता है, लीक हो सकता है। मैं घर में स्टाफ को देखिए ये मैं या घर में स्टाफ को सर मेरी अर्थ सुन लो, मेरी अर्थ सुन लो, मैं घर में या स्टाफ को दे देता हूँ, मुलाजम ने देता किसी को या किसी यार दोस्त ने देता कि यार मैं फोन बेचना नहीं है, मेरा डेटा होता है, कोई सॉफ्टवेयर ने डेटा कट लेंगे, पुराना रिट्रीव कर लेंगे आगे। अब अगर कल को हम वही पूछ लें कि जनाब शाहिद खान भाई साहब आपके बच्चों को रॉयल फैमिलीज की तरफ से फोन गिफ्ट मिले थे, हमें वो फोन निकाल के दे दें, आपने रिटेन किए मैं वो फोन? मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं सर। आपकी मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि हम कानून को या लॉ को अगर देख लें, वो मोहतरम इमरान खान साहब हो, वो कोई कुरैशी साहब हो, या आप अब्बासी साहब की बात कर लें, ये दुरुस्त है, सब ने लिए, सब ने गलत किया है, लेकिन सर 2002 तो पीछे था आड़ दे रिकॉर्ड। मैं तो इस केस की मुझसे बात करते हैं ना, इस केस पे जो इतना कोहराम मच रहा है कोई जरूरत ही नहीं है, और बड़े इशू हैं पाकिस्तान के। सर ब्रेक लेने से पहले एक बात, ये तो ऐसे इशू बनाया है। जिस बंदे ने इस मुल्क पे 3.5 साल से ज्यादा इक़्तिदार संभाला, उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला। तो बड़ा कुछ निकला। अच्छा, तोशाखाना की गड़ी नहीं छोड़ी, तोशाखाना की गड़ी नहीं छोड़ी, तो कोई केस होता तो वो आज छोड़ते, जो झूठे मुकदमात बना रहे हैं वो छोड़ते। छोटी सी ब्रेक में अवॉइड कैसे किया जा सकता है? देखें, इन्होंने फिजा सारी खुद खराब की हुई है, क्या जरूरत थी? अब कितने मरे मरे जा रहे हैं, इलेक्शन हो, क्यों रिजाइन किया था? क्यों सिस्टम का बेड़ा गर्क? वो आइन से हटके किया था। आप जैसे कानूनदान भी अगर इस तरह की बात करेंगे, वो कानून से हटके किया ना भाई, ना किया करें। अगर कानून आप ना किया करें इस तरह यार, ना किया करें। जाना है तो फिर इमरान खान साहब को पहले नोटिस पे चले जाना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर वो घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं। आप सुनना भी प्लीज, आपकी मर्जी की डेट होनी चाहिए, आपकी मर्जी का इलेक्शन होना चाहिए, आपकी मर्जी की मीटिंग होनी चाहिए। खुदा का वास्ता, जितना बड़ा लीडर अगर आप गिरदानते हैं इमरान खान को, उनको उतने बड़े कौमी फैसले करने चाहिए। स्टेट्समेंट के नहीं सर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इजाजत, एक सेकंड में शायद भी आता हूँ मैं आपकी तरफ, यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए एक जुमले की। सर कैसे कि जब आइन कहता है कि 90 दिन इलेक्शन कराने ने, तो खान नहीं कह रहा, वो इमरान खान नहीं कह रहा कि 90 दिन इलेक्शन कराओ, वो आइन पाकिस्तान कह रहा है। अब कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान का फैसला है कि तारीख मैंने तो अभी ये बात कर रहे थे, मैंने इन्हें कहा कि इनका इलेक्शन का ये रोना ही इलेक्शन का, इलेक्शन करवा दिए जाए। और ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ एक पार्टी की मर्जी से करवा दीजिए, इलेक्शन करवा। सर अगर सारी पार्टियां कहती है कि हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, एक पार्टी कहती है कि भाई आईने पाकिस्तान को मानो, तो मैं तो एक पार्टी सर जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता ना, वो नईम मसूद हो या राजा साहब आप हो, वो पाकिस्तान को नहीं मानता। थैंक यू वेरी मच। तो जो 90 से ऊपर जा रहे हैं, अगर आपने परसों करवाना है तो आज करवा। मलिक अहमद खान साहब इलेक्शन से भागना, जमहूरियत से भागने के जितना ये लोग इलेक्शन से भागेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी उतना डैमेज करेंगे, उतने जो पीटीआई है वो मकबूल होगी वो। और मकबूल ये लोगों की बेवकूफियां जो हैं वो पीटीआई को कर रही है, वरना उनकी 3.5 साल की हुकूमत के दौरान उनके पास एक टका चीज नहीं है जो दिखा के वो कहें अब इस पे वोट दे। सर वो इन लोगों के डाकों, इन लोगों की चोरियां, वही कहते हैं ना, और इन लोगों की ये जो बेजाबतगियां हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, या जिनकी भी हुकूमत है, पार्टी उन्हीं की साफ सुथरे। मेरा कमेंट ले लो, इन्होंने गल कर लें। देखे ये इन्होंने भी कोई मॉडल, रोल मॉडल ये भी नहीं बनी पीडीएम, इसीलिए तो इमरान खान साहब फिर हीरो बन गए। वो अपने किसी काम के, किसी अमल से, अचीवमेंट में वो 92 के हीरो हैं। मेरे नजदीक तो वो 92 के हीरो हैं। दूसरे नंबर पे मैं कौन होता हूं? उनके पास बहुत ज्यादा कारकुन है, लिहाजा वो कौमी लीडर है। अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं, आइन की शाहराह पे, तरक्यात की शाहराह पे, इंटरनेशनलाइजेशन की शाहराह पे, देन जीरो, दैट्स इट। हमने नहीं जाना, खुलना है, किस टाइम बंद होना है। इन चीजों पे अदालत को भी एक लाइन सेट करनी पड़ेगी। अदालतें 26 तारीख को आपके सारे कौमी सियासतदान इमरान खान समेत बैठ रहे हैं। अब दुआ करें 26 तारीख को, 25 तारीख तक आप देखेंगे 24, 25, 26 को ये लोग बैठ जाएंगे। हल निकल आएगा, अल्लाह करे, अल्लाह आपकी जुबान हल निकल आएगा। कौन बिठा रहे हैं? बिठाने वाले बिठा रहे हैं, जो सबसे अहम बिठाने वाले बिठा रहे हैं, जो हमने नहीं, जब इमरान खान साहब की जो सबसे अहम बात है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए था,
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جمہوریت کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین آج کا شو